اسی لیے آئے ہیں نہ ادھر نہ ادھر، خانے کعبہ کے درمیان ایک دم بیچ میں، تاکہ جب دوستوں کو بانٹے تو برابر بانٹے، جب کاٹے دشمنوں کو تو برابر سے کاٹے، برابر سے کاٹے۔ فاطمہ بنت اسد آئیں، ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے نکل کر خانے کعبہ کے پاس آئیں، طواف کیا اور کہا تجھے میری مشکل کو حل کر دے، تجھے معمر کعبہ کا واسطہ، تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ ایک بچ یہ کہنا تھا، دیوار شک ہوئی، دیوار مسکرائی، دیوار نے در بنایا۔ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ یہ نبی کا در ہے، نبی شہر ہے، یہ در ہے، تبھی تو تمام لوگوں کے در بند کرائے، مسجد میں علی کا در کھلایا، کیونکہ در ہے، وہ شہر ہے۔ اب سمجھ میں آئے سب کا در کیوں بند کیا؟ نجاست کو دور کر دیا، پاکیزگی کو اندر کر دیا، سب کا در بند کر دیا، صرف ایک در کھلا ہے مدینے کی مسجد میں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، مثال ہے، ابھی تو یہاں کی بات ہو رہی ہے، لیکن مدینے کی مسجد میں صرف ایک در کھلتا تھا، مولا علی کا در، کیونکہ بتانا تھا میں شہر ہوں، یہ در ہے۔ جنت میں بھی دروازے پہ لکھا علی ولی اللہ، مدینے میں بھی دیوار پر سب کا نام رضی اللہ، علی کرم اللہ وجہ قریب۔ میں نے کیا عرض کیا، تمام صحابیوں کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی، یہ دعا ہے، اگر اللہ راضی ہو تو ہو جائے، اور کرم اللہ، اللہ کا چہرہ، علی کا چہرہ جس پہ کرم اللہ ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، اسے کرم اللہ وجہ قریب کہتے ہیں۔ مولا علی خانے کعبہ کے بیچوں بیچ آئے ہیں، در کھلا، فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی، فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی، 3 دن تک اندر رہی خانے کعبہ میں، کیا کچھ کھایا نہیں؟ کہا جس طرح موسیٰ کے قوم کے لیے منہ و سلوہ آتا تھا، جنت کا کھانا آتا تھا، اسی طرح فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی کھانا آتا تھا جنت سے۔ 3 دن تک اندر رہی، مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی، مولا علی روئے نہیں، مولا علی نے کچھ کھایا نہیں، غذا نہیں کھائی۔ اب 3 دن تک بے چین ہے، 3 دن تک مشرکین مکے کے لوگ بے چین ہے، اور علی کی ماں سکون میں ہے، چین سے ہے، وہ بے چین ہے، یہاں چین ہے۔ ایک مرتبہ دق الباب کرتے ہیں، کلید پر در، کلید کھلنا چاہتا ہے، دروازہ کھلتا نہیں، چابی سے بھی دروازہ نہیں کھل رہا۔ میں کیا عرض کروں، کہا موسیٰ کی ماں کا نام لو تو چابی کی ضرورت نہیں پڑتی، دروازہ ایسے ہی کھل جاتا ہے۔ ہمارے دادا ابا تھے، کوئی بھی تالے کو پکڑتے تھے تو تالا کھل جاتا تھا، چاہے وہ بیماری کا تالا ہو، چاہے وہ رزق کا تالا ہو، چاہے وہ دروازے میں لگنے والا تالا ہو، چابی کے بغیر کھلتا تھا۔ یہ خانے کعبہ کی چابی تھی، لیکن تالا کھل نہیں رہا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب انہوں نے دق الباب کیا، فاطمہ بنت اسد اندر تھی، ایک مرتبہ اللہ کی آواز ہے اٹھ اور اب نکل، کیونکہ انہوں نے دق الباب کیا ہے۔ سمجھ میں، فاطمہ بنت اسد 3 دن تک اندر تھی، باہر نہیں آئی، جب دق الباب ہوا اللہ کے دروازے پہ، اللہ نے کہا تو دروازہ کھول۔ سمجھ میں آیا، جب کوئی اللہ کے در پہ دستک دیتا ہے تو اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے۔ جب کوئی اللہ کے دروازے پہ فقیر آیا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، جلی سے مانگ رہا تھا، رحمان سے مانگ رہا تھا، رحیم سے مانگ رہا تھا، باسط سے مانگ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا، دیا کس نے؟ زکوٰۃ۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی کس نے؟ پر جب کوئی اللہ سے مانگتا تو علی دیتا ہے، جب کوئی اللہ سے مدد مانگتا تب بھی علی مدد کرتا ہے، اللہ مدد نہیں کرتا۔ جب اللہ سے کوئی مدد مانگے تب بھی علی کرتا ہے، علی سے کوئی مدد تب بھی علی مدد کرتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات مل کر پڑھیے محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآل محمد۔
کہ دیکھیے کہ یہ کم نہیں ہے علی کی فضیلت کے واسطے کہ گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے، اور قرآن پاک نہج البلاغت کے واسطے، جیسے آئینہ رکھا ہو سورج کے واسطے، اور اہل حب کی جہاں خدمت کے واسطے، ہم خاکسار یہاں مدحت کے واسطے، اور روشن مسند روح مولا کائنات قرآن آ رہا ہے تلاوت کے واسطے، چاندی طہارتوں کی علی بانٹتے رہے، سونا بچا لیا شب ہجرت کے واسطے، ذکر علی سنائیے بچوں کو رات دن، نسخہ مطاروں میں ذہانت کے واسطے، چہرہ علی کا سورہ رحمان کی قسم، کام آ گیا قدرت کے تعارف کے واسطے، میثاق سوری سے اعلان کر گئے دل چاہیے علی کی محبت کے واسطے، دل چاہیے علی کی محبت کے واسطے۔ دیکھیے عزیزان محترم، اسی لیے بھی آپ دیکھیں، آپ تاریخ پوچھیں، رسول اللہ کی ہسٹری پوچھیں کسی سے، تو تین افراد، تین لوگ یہ بتا سکتے ہیں۔ ایک تو صحابہ اکرام جن کی عزت ہے، عظمت ہے اور ان کا مرتبہ ہے، دوسرے ازواج رسول، اور تیسرے اہل بیت علیہ السلام۔ تین شخصیت ایسی ہے جو رسول کے بارے میں بتا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی اہل بیت باہر کا بھی بتائیں گے، اندر کی بات بھی بتائیں گے۔ ازواج ہے، وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتی، گھر کے اندر رہنا انہیں، تو صرف وہ گھر کی باتیں بتائیں گی۔ صحابہ اکرام ہے، وہ ازواج رسول اللہ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، وہ باہر کی بات بتائیں گے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ صحابہ اکرام باہر کی بات بتائیں گے، ازواج رسول گھر کے اندر کی بات بتائیں گی، اہل بیت ہے وہ گھر کی بات بھی بتائیں گے، باہر کی بات بھی بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے ہم ہر بات اہل بیت سے لیتے ہیں، کیونکہ مکمل بات رسول اللہ کی صرف اہل بیت کو پتا ہے، دوسروں کو پتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب علی آئے تو رسول کی گود میں آئے، جب رسول گئے تو علی کی گود میں گئے۔ ایک سلوات مل کر پڑھیے، محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرجہم وآل محمد۔ اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ کا نبی آتا ہے تو ابو طالب کے پاس آتا ہے، اور علی جاتا ہے تو رسول کی گود میں، اور نبی جاتا ہے تو علی کی گود میں۔ میں نے کیا اس کے علی آتا ہے تو رسول کی گود میں آتا ہے، آغوش رسالت میں آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو علی کی آغوش میں، علی کی گود میں جاتا ہے، علی کی گود میں۔ رسول نبی اللہ جب پردے میں گئے تو گئے۔ دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف باتیں کی ہے، اور حدیث پیغمبر اسلام کی کہ قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ نہ رہو گے۔ ہدایت کا چاہیے، صحیح راستہ چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، تو آپ کو قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ ساتھ لینا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ، اطرتی و اہل بیتی، وہ اطرتی اہل بیتی، قرآن اور اطرت دونوں کو۔ انی تارک، آدم کے لیے کیا کہا؟ آدم کے لیے انی جاعلون فی الارض خلیفہ، تارکون کا معنی ہے چھوڑے جا رہا ہوں، اور جاعلون کا معنی بنانے جا رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا معنی بتا؟ ثقلین، ثقلین کا معنی ہے دو وزنی چیزیں، جسے حرمین، دو حرم، امام حسین کا، غازی عباس علمدار کا حرمین، شریفین، دو شریف، شریفین، دو حسن والے حسنین، ویسے دو وزنی چیز ثقلین۔ انی تارکم فیکم الثقلین، تارک چھوڑے جا رہا ہوں، اور انی جاعلون بنانے جا رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اب میں کہوں کہ میں جا رہا ہوں اور یہ مائک چھوڑے جا رہا ہوں، آپ کہیں گے مائک لائے کب تھے آپ ساتھ میں جو چھوڑے جا رہے ہو؟ پتا چلا جو اللہ بنا کے جسے بھیجا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں، جنہیں بنانے والے اسے آدم کہتے ہیں۔ اللہ نے بنا کے جسے پہلے بھیجا، آدم سے بھی پہلے، انہیں اہل بیت کہتے ہیں، اور جو یہاں آ کے بنے، زمین پر آ کے خلیفہ بنے، اسے آدم کہتے ہیں، داؤد کہتے ہیں، ہارون کہتے ہیں۔ اور وہاں بن کے آئے، جو وہاں سے بن کے آئے، انہیں
اہل بیت کہتے ہیں اہل بیت اور قرآن کو ساتھ ساتھ لے کے چلو گے تو کامیاب ہوگے، کامران ہوگے اور فلاح پاؤ گے. اہل بیت کو چھوڑ دو گے جو گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے کیا عرض کیا، آدم آگے بنے، وہ بن کے آئے، اہل بیت وہاں سے بن کے آئے. آدم یہاں پہ آگے بنے. آدم، لیکن دیکھیے آدم کا بھی منکر ہوا، مولا علی کا بھی منکر ہوا. آدم کا منکر شیطان عبادت کرتا تھا معلم الملکوت، ایسی عبادت کسی نے کی نہ ہوگی، عبادت میں گزارتا تھا اور تمام فرشتے اس سے مدد مانگتے تھے، علم مانگتے تھے اور اس کے عبادت سیکھتے تھے، علم سیکھتے تھے. لیکن کیا کیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو، عظمت کا، آدم کی عظمت کا سجدہ کرو، جبکہ وہ پنجتن 5 کی عظمت تھی، کیونکہ پیشانی میں نور پنجتن 5 چمک رہا تھا کہ وہاں منکر ہو گیا. تو اللہ نے کہا کہ تیری عبادت کام نہیں آئے گی. ہم کہیں گے جب آدم صفی اللہ کے منکر کی عبادت کام نہیں آتی تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کیسے کام آئے گی؟ حارث بن نعمان فہری بھی بہت عبادت کرتا تھا، بہت عبادت گزار تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، لیکن علی ولی اللہ کا منکر ہوا. وہ وہاں پر منکر ہوا، یہ یہاں پر منکر ہوا، وہ آسمان پر منکر ہوا، یہ زمین پر منکر ہوا. وہ بھی شیطان کہلایا، یہ بھی ابلیس کہلایا. حارث بن نعمان فہری یہ بھی بارگاہ سے، اسے بھی سزا ملی، اسے بھی سزا ملی. اسی کی بھی عبادت کا صلہ نہیں ملا، اسے بھی عبادت کا صلہ نہیں ملا. اللہ جب آدم کہ دشمن کو معاف نہیں کرتا تو علی کے دشمن کو کیسے معاف کرے گا؟ جب آدم صفی اللہ کا دشمن عبادت گزار کیوں نہ معاف نہیں کیا جاتا تو علی ولی اللہ کا دشمن کیسے معاف کر دیا جائے گا؟ اور فرمایا جانے محترم، علی ولی اللہ کا دشمن کیسے معاف کر دیا جائے گا؟ اور شیطان بڑا ہی ٹھیک تھا. اللہ نے سوال، یا ابلیسو ما منعک ان تسجد ما خلقت بین یدیک، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ دونوں اللہ کے ہاتھ بتا دو، آپ اللہ کے 2 ہاتھ بتا دو، یا اللہ والا ہاتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی. قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ابلیسو ما منعک ان تسجد ما خلقت بین یدیک، بین دونوں ہاتھوں سے میں نے، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے آدم کے خمیر کو گوندا، خلق کیا. یا تو آپ اللہ کے ہاتھ بتا دیجئے، اللہ والے ہاتھ میں آپ کو بتا دوں. میں کیسے آدم کے خمیر کو گوندا اللہ نے. یہ کسی کو پتا نہیں چلتا. اگر مولا علی ممبر پر بیٹھ کے نہ کہتے یا سلمان یہ تیرا مولا ہے جس نے 40 دنوں تک آدم کے خمیر کو گوندا دونوں ہاتھوں سے گوندا، نہیں سے پتا چلتا. دیکھیے شیطان نے چیلنج کیا اللہ سے. شیطان نے کیا چیلنج کیا کہ میں گمراہ کروں گا، میں گمراہ، چیلنج، اوپن چیلنج شیطان کا ہے کہ میں گمراہ کروں گا. لیکن مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا. مخلص بندوں کو گمراہ یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا، علی کی محبت رکھنے والوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا، لیکن کوشش ضرور کرے گا. کیا کہا، کیا چیلنج کیا؟ میں صراط مستقیم سے روکوں گا، صراط مستقیم سے وہیں پہ بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم سے روکوں گا. اب صراط مستقیم ہے کیا؟ مکے کا راستہ، مدینے کا راستہ، یمن کا راستہ، امریکہ کا راستہ، آسٹریلیا کا راستہ، UK کا راستہ، کہاں کا راستہ ہے؟ کیا کوئی راستہ نہیں ہے صراط مستقیم؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ صحابہ تھے، انہیں 7 یا 9 مرتبہ مختلف روایت ہے، 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں صراط مستقیم، تو صراط مستقیم ہے کیا؟ ایک مرتبہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کو شریف خون آ رہا تھا، حسنین کا بابا آ رہا تھا، زہرا کا شوہر آ رہا تھا، کل ایمان آ رہا تھا، وہ جو ہے حبیب الاحباب آ رہا تھا، عین اللہ وجہ اللہ اور لسان اللہ آ رہا تھا. کہا رسول اللہ نے اپنے ابا کے دامن سے دونوں ہاتھ کو باہر نکالا، دونوں ہاتھوں کو باہر، ھذا صراط مستقیما فاتبعوه سبلا فتفرق بکم عن سبیلا. ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے.
علی کو صراط مستقیم کہا، میں کیا کر رہا ہوں؟ ھذا صراط مستقیم فاتبعوا، جو اس کی اتباع کرے گا وہ سیدھے راستے پہ رہے گا، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ ھذا جس طرح کا ھذا صراط مستقیم، اسی طرح غدیر کے میدان میں علی کو اٹھا کے بتا کہ من کنت مولا فھذا علی مولا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ھذا صراط مستقیم فاتبعوا واتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، ہے نا؟ یہ جو ہے صراط مستقیم مولا علی ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم سے روکوں گا، صراط مستقیم سے روکوں گا۔ آپ سمجھ میں یہ آتا ہے، جو کوئی علی ولی اللہ سے روکے سمجھ لینا پکا شیطان ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جو کوئی علی ولی اللہ سے روکے سمجھ لینا پکا شیطان ہے۔ دیکھیے عزیز محترم، جب کوئی گردش حالت نہیں تھی موجود، یہ دن بنا ہی نہ تھا، رات نہیں تھی موجود، جز خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود، بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود۔ ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤ کوئی، اپنے جیسا ہی شاہکار بناؤ کوئی۔ ذات نے چاہا کہ ذات کی تشہیر بھی ہو، نور ہوں میں تو نور کی تنویر بھی ہو، ہاتھ میرا ہے تو کوئی کاتب تقدیر بھی ہو، میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو، امر سے میرے زمانے کو بنانے والا کوئی تو ہو میری پہچان کرانے والا۔ رب نے چاہا میرا شاہکار میرے جیسا ہو، میرے اس کی ظاہر میں ہر اظہار میرے جیسا ہو، عالم قدر میں مختار میرے جیسا ہو، میرے مرضی کا خریدار میرے جیسا ہو، اس کے چہرے کی قد و کال میرے جیسا ہو، اس کے فعل میں افعال میرے جیسا ہو۔ پھر اپنے نور سے نور بنایا اس نے، کیف کو خود تا تو مستور بنایا اس نے، اپنی توحید پر معمور بنایا اس نے، اس کی شہرت تھی تو مشہور بنایا اس نے۔ پھر وہ بولا قد توحید قامت اس کی، اور مجھے اللہ کے دل میں بھی محبت اس کی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ محمد والے محمد وعجل فرجهم وآل محمد۔ صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم فاتبعوا لتتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، بکم عن سبیلہ۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ یہ پتہ چلا جو کوئی جس زمانے میں، چاہے اس زمانے میں چاہے اس زمانے میں، علی ولی اللہ کا منکر ہوگا یا روکے گا، علی ولی اللہ پڑھنے سے پکا شیطان ہوگا۔ اب غور فرمائے کہ وہ پکا شیطان ہے۔ علی ولی اللہ جان ایمان ہے، علی ولی اللہ ہماری شناخت ہے، علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے، علی ولی اللہ، علی کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے میرا آخری حیدر کرار ہم سے اوجھل ہو جائے، آنکھیں ہم سے دور کر لے، تو ہمارے دشمن ہم پر حملہ ور ہو کے ہمیں ختم کر دیں گے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، بس ایک نقطہ بیان کرنا ہے آپ کے سامنے۔ دیکھیے کہ ہر زمانے میں بت پرستی رہی ہے، مکے میں بھی بت پرستی تھی، مکے میں بھی لات منات عزا اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ مکے میں قحط پڑا، اور قحط پڑنے کے بعد وہاں پہ بارش نہیں ہوتی تھی، جانور مرنے لگے، انسان کی باری آئی، تو یہ سجیشن دیا گیا، یہ لوگوں نے کہا کہ اپنے اپنے بتوں کو لاؤ اور ان سے فریاد کریو۔ اللہ جو ان کے بت ان کے لیے خدا تھے، ان کا خدا امیروں کے خدا امیر تھے، غریبوں کے خدا غریب تھا۔ امیروں کا خدا جو تھا وہ سونے سے بنا ہوا تھا، غریبوں کا خدا مٹی سے بنا ہوا تھا۔ 360 بت لائے گئے، مکے میں رکھے گئے خانہ کعبہ کے سامنے، اور انہوں نے پکارا اپنے بتوں کو، اے لات، اے منات، اے عزا، بارش برسا دے۔ بارش نہیں برسی، اے ہبل، بارش نہیں برسنے لگی۔ اب ان لوگ کی نظر تھی بنی ہاشم کے دروازے پر کہ بنی ہاشم کے گھر سے کیا آئے گا، نظر تھی در پہ کہ گھر سے کیا آئے گا۔ میں کیسا کروں؟ لوگوں نے دیکھا ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں رسول اللہ کے ہاتھ تھے، محمد مصطفیٰ کے ہاتھ تھے، 5 برس کے تھے محمد مصطفیٰ، اور ابو طالب علیہ السلام کندھے پہ بٹھائے ہوئے، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے۔ میں کیسا کر رہا ہوں؟ اللہ کی نشانی محمد مصطفیٰ کندھے پہ بٹھائے ہوئے، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ رسول اللہ نے
حسین کو کندھے پہ کیوں بٹھایا تھا؟ علی کو ہاتھ پہ کیوں اٹھایا تھا؟ کندھے پہ بٹھائے ہوئے، ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے، خانہ کعبہ کے پاس آئے، دونوں ہاتھ سے خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھا، کہا اے اللہ تجھے تیری نشانی کا واسطہ ہے کہ بارش برسا دے۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ رحمت برس گئی۔ میں کہوں گا آج ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ اس کی بات مان لے، اور سوالات کا مجمع ہوگا، یہی نبی ہوگا۔ علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج پہلی محرم ہے اور دوسری کی شب لگ گئی، اور جب مولا حسین مدینے سے روانہ ہو رہے تھے 28 رجب کو سن 60 ہجری کو، تو غازی عباس سے کہا کہ تیاری کی جائے، محمل سجایا جائے۔ اونٹوں کو سجایا گیا، ایک ایک بی بی کو بلایا گیا اور سوار کیا گیا۔ ام کلثوم آئی، علی اکبر کھڑے ہو گئے، تمام قاسم کھڑے ہوئے، استقبال کیا، سوار کر دیا۔ ام لیلہ آئی، علی اکبر نے کڑی الجواد زندہ ہے 18 برس کا، سوار کر دیا۔ ام فروا آئی، قاسم نے سوار کیا، تمام بیویاں سوار ہوتی ہوئی، کہا غازی عباس کا ہے، ٹیکری پہ جا کے آواز دے الحجاب الحجاب الحجاب، اے مکے والو اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ نبی زادیاں گھر سے باہر آ رہی ہے۔ یہاں پہ شہزادی زینب آئی، غازی عباس آئے اور زینب کے قدموں کے نشان مٹاتے جاتے تھے، قدموں کے نشان مٹاتے جاتے تھے۔ زینب کو عباس نے بھی سوار کیا، حسین کھڑے ہو گئے۔ جب فاطمہ زہرا آتی تھی تو محمد مصطفیٰ اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب زینب آئی تو حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، کیونکہ حسین منی انا من الحسین، سوار کیا۔ میں کہوں گا اے غازی عباس، آج تو آپ محمل میں اماری میں سوار کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ ہوگا، اونٹ کی پیٹھ ہوگی 11 محرم کو، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہوگا۔ نبی اللہ کے روزے پہ گئے حسین، کھش کھا کے بے ہوش ہو گئے، اور دیکھا رسول اللہ آئے ہیں اور رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ حسین کہتے ہیں نانا میں نہیں جانا چاہتا،